یہ کہانی ہے ایک ایسی سرزمین کی جسے پہاڑوں نے سخت بنایا اور تاریخ نے فولاد۔ افغانستان، ایشیا کے دل میں دھڑکتی ایک زمین، جہاں ہر پتھر کے نیچے ایک سلطنت کی قبر ہے اور ہر ہوا میں مزاحمت کی خوشبو۔ آج سے ہزاروں سال پہلے، جب دنیا ابھی لکھنا سیکھ رہی تھی، افغانستان کی وادیوں میں انسان بستے تھے۔ یہ خطہ وادی سند کی تہذیب سے جڑا ہوا تھا، جہاں تجارت، زراعت اور عقائد نے جنم لیا۔ یہیں آریائی قبائل آئے، جنہوں نے آگ کو مقدس جانا اور زرتشت کے پیغام کو پھیلایا۔ روشنی اور اندھیرے کی جنگ یہیں فلسفہ بنی۔ پھر فارس کے بادشاہ آئے۔ ہخامنشی سلطنت نے افغانستان کو اپنے تخت کا حصہ بنایا۔ بختر علم و تجارت کا مرکز بن گیا۔ لیکن تاریخ نے ایک اور نام لکھ رکھا تھا، سکندر اعظم۔ 330 قبل مسیح میں وہ اپنی فوج کے ساتھ آیا، سمجھتا تھا یہ بھی باقی زمینوں کی طرح جھک جائے گی، مگر افغانستان نے انکار کیا۔ قبائل پہاڑوں سے اترے، گھات لگائیں اور سکندر کو سکھا دیا کہ فتح صرف تلوار سے نہیں ہوتی۔ وہ جیت تو گیا، مگر تھک کر۔ وقت گزرا اور تلواروں کی جگہ سوچ نے لے لی۔ کشان سلطنت کے دور میں افغانستان نے سکون دیکھا۔ بدھ مت پھیلا، خانقاہیں بنے اور بامیان کے پہاڑوں میں خاموش بدھ تراشے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب افغانستان علم کا مسافر خانہ تھا۔ سلک روڈ سے قافلے گزرتے اور تہذیبیں ملتی تھیں۔ 7ویں صدی میں ریگستان سے ایک نیا پیغام آیا، اسلام۔ یہ تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلا۔ دل بدلے اور زمین کی روح بدل گئی۔ غزنوی آئے، غوری آئے اور افغانستان اسلامی دنیا کا مضبوط قلعہ بن گیا۔ یہاں کے حکمران ہندوستان تک حکومت کرنے لگے اور علم، شاعری، فن ہر طرف پھیل گیا۔ پھر ایک دن زمین کانپ اٹھی۔ چنگیز خاں آیا، شہر جل گئے، کتب خانے راکھ بنے اور انسان اعداد میں گنے گئے۔ افغانستان ٹوٹ گیا، مگر مرا نہیں۔ کچھ صدیوں بعد تیمور آیا اور ہرات کو فن اور علم کا تاج پہنایا۔ 1743 میں ایک شخص اٹھا، احمد شاہ ابدالی۔ اس نے بکھرے قبائل کو جوڑا اور کہا، ہم ایک ہیں۔ یوں جدید افغانستان نے جنم لیا۔ 19ویں صدی میں برطانیہ آیا، پھر آیا اور پھر آیا۔ 3 جنگیں ہوئیں، مگر افغانستان نے سر نہیں جھکایا۔ اسی لیے دنیا نے کہا، یہ سلطنتوں کا قبرستان ہے۔ 1969 میں سوویت ٹینک آئے، پہاڑوں نے پھر بندوق اٹھائی۔ پھر امریکہ آیا، 20 سال رہا اور چلا گیا۔ طالبان آئے، گئے اور پھر لوٹ آئے۔ لیکن افغانستان، وہ اب بھی وہیں ہے۔ افغانستان کی تاریخ فتح کی نہیں، بقا کی کہانی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جو ٹوٹتی ہے، مگر جھکتی نہیں، اور شاید اسی لیے تاریخ اسے کبھی چھوڑ نہیں پاتی۔